أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. معزز سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 نمبر کی صورت ہے یہ، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63 سے لے کر کے آیت نمبر 68 تک 6 آیت کریمہ پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے. پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے، اور وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تم لوگوں کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. سامعین کرام، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور قیامت کا مقرر وقت بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم کو صرف اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کر کے اس روئے زمین پر آئے اور مکہ کے اندر جب اپنی دعوت کو پھیلانا شروع کیا، تو اس میں خاص طور سے آخرت کے عقیدے کی تعلیم تھی، اور آخرت میں پہنچ کر کے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں پر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. یہ جب دعوت دینا شروع کیا تو ان لوگوں نے صرف اس کو ایک دھمکی سمجھا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کو انہوں نے صرف ایک دھمکی سمجھا، اور مسلمانوں کو چڑھانے کی غرض سے، ان کو پریشان کرنے کی غرض سے، ان کو جچ دینے کی غرض سے وہ برابر مسلمانوں سے پوچھتے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اچھا تم بول رہے ہیں قیامت کب آئے گا، ذرا بولو. اس طرح سے وہ سوالات کرتے تھے، صرف اور صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا جو علم ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور قیامت آپ کو کیا معلوم، ممکن ہے کہ قیامت بہت قریب ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر جب یہ کلام پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے، اب تو بہت وقت گزر چکا ہے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اسی وقت اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بول چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم قیامت کے بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے، اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس حساب کے بارے میں کچھ بھی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا جو حکم ہے قیامت وہ بہت قریب آ چکا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. جب اس کا وقت مقرر ہوگا وہ آئے گا، اور جس کا جو معاملہ ہے اس کو وہ طے کر کے رکھ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم، ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکا ہو اور آپ اب قیامت کے اندر داخل ہونے ہی والے ہیں. ان اللہ لعن الکافرین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کر دی ہے. کافروں کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی ہے. اللہ کی لعنت کا ہی اثر ہے کہ یہ بیکار کے سوال پوچھ رہے ہیں. قیامت کب آئے گی اس کی تیاری، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کے بارے میں بچنا کیسے، اس کی تیاری نہیں کر رہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی کہا کہ تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر کے رکھی ہے.
قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے تمہاری؟ کل قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، رب کے بارگاہ میں جواب دینا ہے، اسی سستی کے ساتھ، اسی کاہلی کے ساتھ، اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ، اپنے نفس کی پرستش کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو نے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری تو بہت بڑی نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت دل کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہے۔ اگر زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر معیار ہوتا تو آج بہت سارے ایسے مشرکین جو اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں، ساری رات جگ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگان گاتے رہتے ہیں۔ تو محض زبانی محبت سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے نفرت کرنا ہوگا اور اس سے دور رہنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کے اوپر تو اللہ نے لعنت کر دی ہے کہ جس چیز کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور جہنم کی آگ میں نہ اپنے لیے کوئی ولی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ تو کل قیامت کے میدان میں جو معاملہ ہونے والا ہے اس کی تیاری نہیں ہو رہی، اس سے ڈر نہیں رہے ہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ کل قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اس دن ایسے کافروں کے بارے میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ جب قیامت آئے گی وہ ایسا دن ہوگا جس دن ایسے لوگوں کے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کر کے دوسرا رستہ اختیار کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے چہروں کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے چہروں کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور جب ان کے چہرے کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور پھر کہیں گے وقالوا، اور کہیں گے ربنا، اے میرے رب، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے معاشرے کے بڑوں کی پیروی کی، جیسے ہمارے بڑوں نے کہا بس ویسے ہی ہم نے کیا، اور جب ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے راہ راست سے ہم کو گمراہ کر دیا، جو سیدھا راستہ تھا اس سے گمراہ کر دیا۔ اور پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب، یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دوگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بہت زیادہ سخت لعنت کر۔ سامعین اکرامی، جو آخری کی 2 آیات کریمات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان 2 آیات سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رستہ ہے اس سے مراد اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اللہ کا رستہ آیا ہے وہاں پر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہی اللہ کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا رستہ نہیں۔ دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے گمراہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے بھٹکانے والے، اس معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے بھٹکا دینے والے، گمراہ کر دینے والے، پھیر دینے والے، برگشتہ کر دینے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے معاشرے کے، اس دنیا کے بڑے بڑے حاکم جو ہوتے ہیں، سردار جو ہوتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں، جن کا معاشرے کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے، جن کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھڑکاتے ہیں۔ کیوں بھڑکاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں نا۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا، رسول کا حکم کچھ اور ہوگا، لیکن ان کی مصلحت کچھ اور ہوگی، اس لیے وہ چاہیں گے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اور طرح طرح کے جو ہے ہتھ کنڈوں سے وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے پھیر دیں گے۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں،
پیر ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں جو مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھڑکاتے ہیں، اور ان کے رستے سے بھڑکانے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر بدعات کو رائج کرتے ہیں، خرافات کو رائج کرتے ہیں، خلاف سنت کام کو رائج کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا اس روئے زمین کے اوپر بڑا ڈھاک ہے، بڑا تصرف ہے، اولیاء اللہ کو اس دنیا کے اندر اختیار ہے، یہ ڈھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، انہوں کیسے غلطی کر ڈالے، کیسا بولتا لوگ ایسا، اس طرح کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈھاک کی طرح بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ اس روئے زمین پر یہ جو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو گمراہ ہو کر کے ان لوگوں کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ بھی، دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو دنیا میں تو اپنی مرضی سے، جس نے گمراہ کیا وہ بھی اپنی مرضی سے گمراہ کیا، اور جو گمراہ ہو کر کے بڑے بڑے لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی اپنی مرضی سے سارا کام کیا۔ لیکن قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے اور جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو فوراً ایک دوسرے کو بلیم دینا شروع کر دیں گے۔ جو کمزور لوگ ہوں گے فوراً کہیں گے کہ اللہ، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، انہوں نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ اب جیسے دیکھ لیجیے یہاں پر کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ایسے لوگوں کا جنہوں نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوگا، ان لوگوں کو جہنم کے آگ پر ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا تو وہ فوراً کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، میری افسوس، میری بربادی، میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا۔ اور پھر کیا کہیں گے، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، اے ہمارے رب، یہ جو ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، یہ جو ہمارے بڑے مولوی ہیں، یہ جو بڑے ہمارے شیخ صاحب ہیں، یہ جو بڑے ہمارے امام صاحب ہیں، یہ جو پیر صاحب ہیں، یہ جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، ان لوگوں نے آپ کے راستے سے مجھ کو بھٹکا دیا، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دے۔ دوگنا عذاب دینے کیا مطلب یہ کہ ان کو زیادہ عذاب دے اور ہم کو کم دے۔ دوگنا عذاب دینے کا مطلب یہ ہوا، یہ نہیں کہ ان کے حق میں بد دعا کر رہے، نہیں، بلکہ ان کو اپنا ڈر پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہ آدمی تھا جس نے مجھ کو گمراہ کیا تھا، تو فوراً رب العالمین کی طرف رخ پھیرے گا اور کہے گا کہ اللہ، اس نے ہم کو گمراہ کیا، اس کو دوہرا عذاب دے، مطلب ہم کو تھوڑا کم عذاب دے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اسی بات کو اور ایک اور انداز میں کہا، سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے میدان میں ایسے ظالم جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے رستوں کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی کی ہوگی، اپنے بڑوں کی پیروی کی ہوگی، اپنے کبرا کی پیروی کی ہوگی، اپنے اکابر کی پیروی کی ہوگی، ایسے لوگ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، اپنے ہتھیلیوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، اور پھر کہیں گے کہ کاش ہم نے دوسرے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اللہ کے ذکر کے آنے کے بعد اس نے مجھ کو گمراہ کیا۔ اور شیطان جو ہے وہ بالکل عین وقت پر دھوکہ دینے والا ہے، دنیا میں پورا گمراہی کے راستے کو سجا کر کے دکھلائے گا، کل قیامت کے میدان میں بندہ پہنچے گا تو فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، ہم نے تم کو پریجر نہیں کیا تھا کہ تم میری بات مان لو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا میسج دیا ہے کہ ہمارے لیے اصل ضروری چیز اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی فرمانبرداری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہمارے لیے ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، یقینی طور پر دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم کو چوم لے گی، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی حال ہوگا جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا